بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ طبری جلد نمبر 2 قسط نمبر 10 میں خوش آمدید۔ آئیے آج کی قسط سماعت کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ کی قوم کے اشراف جمع ہوئے اور انہوں نے آپ سے کہا، کفار مکہ کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشکش۔ ایک مرتبہ آپ کی قوم کے اشراف جمع ہوئے اور انہوں نے آپ سے کہا کہ ہم تم کو اس قدر مال دیتے ہیں جس سے تمام مکہ میں دولت مند ترین شخص ہو جاؤ گے، اور جس عورت سے چاہو تمہاری شادی کر دی جائے اور مکہ کی ریاست تمہارے حوالے کر دی جائے، مگر اس شرط پر کہ تم ہمارے معبودوں کو برا کہنا چھوڑ دو۔ اگر تم اس کے لیے آمادہ نہ ہو تو ہم تمہارے سامنے ایسی صورت پیش کرتے ہیں جس میں ہمارا تمہارا دونوں کا نفع ہے۔ آپ نے پوچھا وہ کیا؟ انہوں نے کہا، 1 سال تم ہمارے دیوتاؤں لات و عزا کی پرستش کرو اور 1 سال ہم تمہارے خدا کی پرستش کریں۔ رسول اللہ نے فرمایا، میں اپنے رب کے حکم کا منتظر ہوں، پھر جواب دوں گا۔ اس موقع پر لوح محفوظ سے یہ پوری سورت نازل ہوئی، قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیت قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ، اللہ کے قول بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ تک نازل ہوئی۔ سعید بن میتا ابو البختری کا مولا بیان کرتا ہے کہ ولید بن المغیرہ، عاص بن وائل، اسود بن المطلب اور امیہ بن خلف رسول اللہ کے پاس آئے اور کہا کہ ہم تمہارے معبود کی پرستش کرتے ہیں اور تم ہمارے معبودوں کی پرستش کرو، اور ہم تم کو ہر بات میں اپنے ساتھ شریک کر لیتے ہیں۔ اب اگر جو بات تم کہتے ہو وہ مفید ثابت ہوئی تو تمہاری شرکت کی وجہ سے ہم اس سے مستفید ہوں گے، اور اگر وہ مسلک جس پر ہم ہیں تمہاری تعلیم سے بہتر ثابت ہوا تو ہماری شرکت کی وجہ سے تم اس سے مستفید ہوگے۔ اس موقع پر اللہ عز و جل نے یہ سورت قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ نازل فرمائی۔ رسول اللہ کی بڑی خواہش یہ تھی کہ وہ کسی طرح اپنی قوم کی اصلاح کریں اور کوئی ایسی صورت ہو جس سے ان میں خوشگوار تعلقات ہو جائیں۔ اس سلسلے میں محمد بن کعب القرظی سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ نے دیکھا کہ ان کی قوم نے ان سے اعراض کیا ہے اور صرف اس حکم کی وجہ سے جو اللہ نے آپ کو دیا تھا آپ کی قوم آپ سے علیحدہ ہو گئی ہے، آپ کے دل میں یہ تمنا پیدا ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسا حکم نازل فرمائے جس سے آپ کے اور ان کے تعلقات پھر قائم ہو جاتے۔ آپ اپنی قوم سے محبت اور ان کی فلاح کے خیال سے یہ چاہتے تھے کہ ان کے معاملے میں آپ نے جو شدت برتی ہے اس میں نرمی کر دیں۔ یہ خیال آپ کے دل میں آیا اور آپ نے اس کی آرزو اور تمنا کی۔ اللہ عز و جل نے یہ سورت نازل فرمائی، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، جب آپ اللہ کے قول أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَىٰ پر آئے تو شیطان نے آپ کی اس خواہش کی وجہ سے جو آپ چاہتے تھے کہ اپنی قوم کو خوش کریں، آپ کی زبان پر یہ الفاظ جاری کر دیے، تِلْكَ الْغَرَانِيقُ الْأُولَىٰ وَإِن شَفَاعَتِهُنَّ لِتَرْضَىٰ۔ یہ الفاظ سن کر قریش بہت خوش ہوئے کہ محمد نے تعریفی الفاظ میں ہمارے معبودوں کا ذکر کیا ہے۔ انہوں نے خوشی میں نعرہ لگایا، مسلمان تو اپنے نبی پر کامل ایمان ہی رکھتے ہیں تھے کہ جو کچھ آپ ہمارے رب کی طرف سے کہتے ہیں وہ بالکل سچ ہے، اور وہ آپ کو خطا، وہم اور لغزش سے معصوم سمجھتے تھے۔ جب اس صورت میں سجدہ کا مقام آیا اور صورت ختم ہوئی، رسول اللہ نے سجدہ کیا اور تمام مسلمانوں نے اپنے نبی کی اتباع حکم اور وحی کی تصدیق میں آپ کے ساتھ سجدہ کیا، اور چونکہ مشرکین نے رسول اللہ کی زبان سے اپنے معبودوں کی تعریف سنی تھی اس لیے مشرکین قریش اور دوسرے لوگوں نے بھی سجدہ کیا۔ اس طرح ساری مسجد میں جس قدر مومن یا کافر تھے سب سجدے میں گر پڑے۔ البتہ ولید بن المغیرہ چونکہ نہایت بوڑھا تھا وہ سجدے میں تو نہ جا سکا، مگر اس نے مٹھی بھر کنکریاں اٹھا کر ان پر سر رکھ دیا اور اس طرح اس نے بھی سجدہ کر لیا۔ اس کے بعد تمام لوگ مسجد سے چلے گئے۔ قریش بھی بڑے خوش وہاں سے گئے اور ایک دوسرے سے بیان کرنے لگے کہ محمد نے ہمارے معبودوں کا بڑے اچھے الفاظ میں ذکر کیا ہے اور اپنے قرآن میں یہ بات کہی ہے کہ یہ دراز گردن مورتے ہیں، ان کی شفاعت مقبول ہو گئی۔ اس سجدے کی خبر ان مسلمانوں کو بھی ہوئی جو حبشہ میں ہجرت کر کے جا رہے تھے، اور ان سے بھی یہ کہا گیا کہ قریش اسلام لے آئے ہیں۔ اس خبر کو سن کر ان میں سے بعض وطن آنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اور کچھ وہیں رہ گئے۔ حضرت جبرائیل رسول اللہ کے پاس آئے اور کہا، آپ نے یہ کیا کیا؟
آپ نے وہ الفاظ بطور وحی لوگوں کے سامنے پڑھے جو میں اللہ کی طرف سے آپ کے پاس نہیں لایا تھا، اور آپ نے وہ کہہ دیا جو آپ سے نہیں کہا گیا۔ یہ سن کر رسول اللہ بہت سخت رنجیدہ اور ملول ہوئے، اور آپ کو اللہ کا بڑا خوف ہوا کہ کیا ہو گیا، مگر اللہ تعالیٰ چونکہ آپ پر نہایت مہربان تھا، اس نے آپ کو تسلی اور تشفی کے لیے وحی کے ذریعے آپ کو بتایا کہ آپ سے پہلے بھی جس نبی یا رسول نے خود کوئی خواہش کی، ہمیشہ شیطان اس میں اس طرح شریک ہوا ہے جس طرح کہ آپ کے ساتھ معاملہ گزرا کہ اس نے اپنی بات آپ کی زبان سے کہلوا دی، مگر اللہ نے ہمیشہ شیطان کی بات منسوخ کر کے اپنی بات جمائی ہے۔ چونکہ تم بھی دوسرے انبیاء کی طرح ہو، اس لیے اس کی فکر مت کرو۔ پھر اللہ عز و جل نے یہ آیات نازل کی، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اور ہم نے تم سے پہلے کسی رسول یا نبی کو نہیں بھیجا مگر یہ کہ جب اس نے خود کوئی آرزو کی، شیطان اس میں شریک ہو گیا، مگر شیطان کی القاء کردہ بات کو مٹا دیتا ہے اور پھر اپنی ہدایات کو مضبوط کرتا ہے، اور اللہ جاننے والا اور بڑا دور اندیش ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے خوف کو دفع کیا اور ان کو اطمینان دیا، اور جو بات شیطان نے آپ کی زبان سے مشرکین کے معبودوں کی ذکر و تعریف میں کہلا دی کہ وہ دراز قامت صارسین اور ان کی شفاعت مقبول ہوگی، محو کر کے لات و عزیٰ کا ذکر کر کے اپنی یہ آیات نازل فرمائیں۔ أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثَىٰ تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِیزَىٰ إِنْ هِیَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّیْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ۔ اپنے قول لمن یشاء ویرضیٰ تک ضیزا کے معنی خمدار کے ہیں۔ آخری آیت کا مطلب یہ ہوا کہ اب چونکہ تمہارے معبودوں کی سفارش اللہ کے یہاں کام دے سکتی ہے، اسی طرح جب اللہ نے اس بات کو منسوخ کر دیا جو شیطان نے آپ کی زبان سے کہلا دی تھی، اور قریش کو اس کی خبر ہوئی، وہ کہنے لگے کہ اللہ کے یہاں ہمارے معبودوں کی جس منزلت کا محمد نے پہلے ذکر کیا تھا، اس پر وہ اب نادم ہوا ہے، اور اسی لیے اسے بدل کر اب اس نے کچھ اور کہا ہے۔ یہ دو جملے تھے جن کو شیطان نے آپ کی زبان سے ادا کرا دیا تھا، یہ ہر مشرک کی زبان پر تھے، مگر ان کے منسوخ ہونے کے بعد مسلمانوں اور پیروان رسول پر اب تک جو سختیاں اور مظالم وہ کرتے آئے تھے، ان میں کفار نے اور شدت کر دی۔ اس اثناء میں مسلمان مہاجرین حبشہ میں سے کچھ لوگ جن کو مشرکین کے رسول اللہ کے ہمراہ سجدہ کرنے کی وجہ سے اہل مکہ کے اسلام لے آنے کی خبر تھی، مکہ آئے، مگر مکہ کے قریب پہنچ کر ان کو معلوم ہوا کہ اہل مکہ کے اسلام لے آنے کی خبر غلط تھی، اس لیے کوئی بھی اعلانیہ طور پر مکہ میں داخل نہیں ہوا، البتہ کسی کی پناہ لے کر یا خفیہ طور پر وہ مکہ میں آ گئے۔ اب جو لوگ مکہ میں آئے اور مدینہ کی ہجرت تک یہاں تک مقیم رہے اور پھر رسول اللہ کے ساتھ واقعہ بدر میں شریک ہوئے، ان میں بنو عبد شمس بن عبد مناف بن قصائی کے خاندان میں سے عثمان بن عفان بن ابی العاص بن امیہ تھے، ان کے ساتھ ان کی بیوی رقیہ بنت رسول اللہ تھی، اور ابو حذیفہ بن عتبان اور ربیہ بن عبد شمس تھے، ان کے ہمراہ ان کی بیوی سہلہ بنت سہیل تھی، ان کے ہمراہ اور لوگ بھی تھے جن میں 33 مرد تھے۔ محمد بن کعب القرظی اور محمد بن قیس دونوں سے مروی ہے کہ رسول اللہ ایک دن قریش کی ایک مجلس میں بیٹھے تھے اور وہاں بہت سے آدمی تھے، آپ نے یہ تمنا کی کہ اللہ رب العزت کوئی بات ایسی آپ پر نازل نہ فرمائے جس سے وہ لوگ آپ سے متنفر ہو جائیں۔ اس وقت اللہ نے یہ صورت نازل فرمائی، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ۔ رسول اللہ نے اسے قریش کے سامنے پڑھا، اور جب اس مقام پر آئے أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَىٰ، تو شیطان نے یہ دو جملے تِلْكَ الْغَرَانِيقُ وَالْعُولَىٰ وَإِنَّ شَفَاعَتَهُنَّ لِتَرْضَىٰ آپ کے دل میں القاء کیے۔ آپ نے ان کو بھی پڑھا، پوری صورت ختم کر کے آخر میں آپ نے سجدہ کیا، آپ کے ساتھ تمام حاضرین سجدے میں گر پڑے۔ ولید بن المغیرہ چونکہ پیرانہ سالی کی وجہ سے سر پر سجود نہیں ہو سکتا تھا، اس نے مٹی اٹھا کر اس پر پیشانی رکھ کر سجدہ کر لیا، اور قریش رسول اللہ کے ان الفاظ سے بہت خوش ہو گئے اور کہنے لگے، ہاں ہم اس بات سے واقف ہیں کہ اللہ ہی زندہ کرتا اور موت دیتا ہے، وہی پیدا کرتا ہے، وہی رزق دیتا ہے، مگر یہ ہمارے معبود اللہ کی جناب میں ہماری شفاعت کرتے ہیں، جب تم نے بھی ان کو اپنے رب کے ساتھ شریک کر لیا تو اب ہم تمہارے ساتھ ہیں۔
رات کو جبرائیل آئے اور رسول اللہ نے وہ صورت ان کو سنائی۔ جب آپ ان شیطانی کلموں پر پہنچے، جبرائیل نے کہا میں نے یہ تو آپ کو نہیں پہنچائے۔ رسول اللہ نے فرمایا اس کے معنی یہ ہوئے کہ میں نے غلط بات اللہ سے منسوب کی۔ اللہ نے یہ آیات آپ پر نازل فرمائی، وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَ، اللہ کے قول ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا تک رسول اللہ کی اس سے بہت ہی ملول اور رنجیدہ تھے۔ پھر اللہ نے یہ نازل فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ، اپنے قول واللہ علیم حکیم تک۔ اس سلسلے میں مہاجرین حبشہ کو جب معلوم ہوا کہ تمام اہل مکہ اسلام لے آئے، وہ اپنے قبائل کو یہ کہہ کر کہ وہ ہمیں جلاوطنی سے زیادہ محبوب ہیں پلٹے، مگر یہاں کر انہوں نے دیکھا کہ ان شیطانی کلمات کی اللہ کی جانب سے تنسیخ ہو جانے کی وجہ سے اہل مکہ پھر کافر ہو چکے ہیں۔ اس کے کچھ عرصے کے بعد قریش کے چند اشخاص اس معاہدے کو پارا پارا کرنے کے لیے جو قریش نے بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب سے ترک تعلقات کے متعلق آپس میں طے کیا تھا، کھڑے ہوئے۔ ان میں سب سے زیادہ ہشام بن عامر بن الحارث العامری نے، جو عامر بن لوائی کے خاندان سے تھا، اور نزلہ بن ہاشم بن عبد مناف کا اخیافی بھائی تھا، قابل قدر خدمات انجام دی اور صحیح کی کہ یہ زہیر بن ابی امیہ بن المغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم جو عاتقہ بنت عبد المطلب کا بیٹا تھا کے پاس گیا اور اس سے کہا زہیر تمہیں یہ بات گوارا ہے کہ تم مزے سے کھاؤ پہنو نکاح کرو اور تمہارے ننیحالی رشتہ داروں کی یہ گت ہو کہ ان سے کوئی شخص نہ تجارت کر سکتا ہے اور نہ مناکحت۔ میں بقسم کہتا ہوں کہ اگر ابو الحکم بن ہشام کے ننیحالی رشتہ دار ہوتے اور تم اس کو ان کے متعلق اس قسم کے سلوک کی دعوت دیتے جیسا کہ اس نے تم سے عہد لیا ہے تو وہ خود اپنوں کے متعلق تمہاری بات ہرگز نہ مانتا۔ زہیر نے کہا مگر ہشام یہ بتلاؤ میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں؟ اگر کوئی اور میرے ساتھ ہوتا تو البتہ میں اس معاہدے کے فسخ کے لیے کھڑا ہو جاتا اور اسے فسخ کرا کے چھوڑتا۔ ہشام نے کہا دوسرا آدمی ہے۔ زہیر نے پوچھا کون؟ اس نے کہا میں۔ زہیر نے کہا تیسرا آدمی میرے لیے باہم پہنچاؤ۔ ہشام موتم بن عدی بن نوفل بن عبد مناف کے پاس گیا اور اس سے کہا مطعم کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ بنو عبد مناف کے 2 خاندان ہلاک ہو جائیں اور تم تماشا دیکھتے رہو اور اس بات میں قریش کے ہم نوا بھی بنے رہو؟ بخدا اگر تم نے ان کو اس کا موقع بھی دے دیا تو ہشام نے کہا وہ بھی ہے۔ اس نے پوچھا کون؟ ہشام نے کہا زہیر بن ابی امیہ۔ مطعم نے کہا چوتھا باہم پہنچاؤ۔ ہشام ابو البختری کے پاس گیا اور وہی گفتگو اس سے بھی کی جو مطعم سے کی تھی۔ اس نے کہا کیا کوئی اور بھی اس کام میں ہماری اعانت کرے گا؟ ہشام نے کہا ہاں۔ اس نے کہا وہ کون؟ ہشام نے کہا زہیر بن ابی امیہ، مطعم بن عدی اور خود میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ابو البختری نے کہا 5واں تلاش کرو۔ ہشام زما بن الاسود بن المطلب ابن اسد کے پاس گیا اور اس سے بھی اس نے وہی گفتگو کی جو دوسروں سے کر چکا تھا اور کہا کہ وہ تمہارے عزیز قریب ہیں، ان کی حمایت تم پر حق ہے۔ زما نے کہا جس کام کے لیے تم مجھ سے کہہ رہے ہو کیا اور کوئی بھی ہے جو اس میں ہماری اعانت کرے گا؟ ہشام نے کہا ہاں، اور اس نے اپنے سب شرکاء کے نام لیے۔ اتنے آدمیوں کی شرکت کے بعد اب اس نے ان سے ختم الحجون پر جو مکہ اعلیٰ میں واقع ہے جمع ہو کر مشورہ کرنے کا وعدہ کیا اور یہاں یہ سب جمع ہوئے اور یہ طے کیا کہ اب اس معاہدے کو فسخ کرنے کا عملی کاروائی کی جائے۔ زہیر نے کہا میں تم سب سے پہلے اس معاملے میں اقدام کرتا ہوں اور اس کے متعلق قریش سے گفتگو کرتا ہوں۔ چنانچہ دوسرے دن صبح کو جب قریش اپنی مجلسوں میں آ بیٹھے زہیر بن امیہ ایک حلہ زیب تن کیے کعبہ میں آیا۔ پہلے اس نے 7 مرتبہ کعبہ کا طواف کیا، پھر وہ لوگوں کے پاس گیا اور اس نے کہا اے اہل مکہ کیا یہ مناسب ہے کہ ہم تو مزے سے کھائیں شراب پئیں اور پہنیں اور بنو ہاشم یوں تباہ ہوں کہ ان سے لین دین کی اجازت نہیں؟ میں اس وقت تک اب نہیں بیٹھوں گا جب تک کہ اس ظالمانہ اور تعلقات کے قطع کر دینے والے معاہدہ کو چاک نہ کیا جائے گا۔ ابو جہل نے جو مسجد کی ایک سمت میں موجود تھا اس نے کہا تو جھوٹ بولتا ہے، بخدا یہ چاک نہیں کیا جائے گا۔ زما بن الاسود نے کہا بخدا تو ٹھیک ہی کاذب ہے، جب یہ تحریر لکھی گئی تھی ہم نے اس وقت اس کو پسند نہیں کیا تھا۔ ابو البختری نے کہا بے شک زما ٹھیک کہتا ہے، اس میں جو شرائط درج ہیں ہم اس کو پسند نہیں کرتے اور نہ اسے تسلیم کرتے ہیں۔ مطعم بن عدی نے کہا آپ دونوں سچے ہیں،
آپ کے خلاف جو کہتا ہے وہ جھوٹا ہے، ہمارا اس معاہدے سے کوئی تعلق نہیں، ہم اس کی بجا آوری سے بری الذمہ ہیں۔ ہشام بن عمرو نے بھی یہی کہا۔ اس پر ابو جہل کہنے لگا، معلوم ہوتا ہے کہ اس بات کا پہلے سے کسی اور جگہ سے تصفیہ کر کے یہ لوگ آئے ہیں، ایک دم یہ بات نہیں اٹھائی جا سکتی تھی۔ ابو طالب بھی مسجد کی ایک سمت میں بیٹھے تھے۔ مطعم بن عدی بڑھا کہ اس معاہدے کو لے کر چاک کر دے، مگر پاس جا کر دیکھا کہ دیمک نے اسے کھا لیا ہے۔ صرف اس میں سے تحریر کی ابتدا اللہم باسمک باقی ہے۔ قریش جب کوئی تحریر لکھتے تو ہمیشہ اس جملے سے ابتدا کرتے تھے۔ منصور بن اکرمہ بن ہاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصائی نے یہ معاہدہ اپنے ہاتھ سے لکھا تھا، اس کے ہاتھ شل ہو گئے تھے۔ کچھ مسلمان مہاجر حبشہ سے مکہ چلے آئے اور بقیہ وہیں رہے۔ پھر رسول اللہ نے عمر بن امیہ الزمری کو ان کے لیے نجاشی کے پاس بھیجا، اس نے ان کو 2 جہازوں میں سوار کرا دیا۔ عمر ان کو رسول اللہ کے پاس لائے۔ آپ اس وقت صلح حدیبیہ کے بعد خیبر میں تشریف رکھتے تھے، یہ اب آنے والے 16 تھے۔ رسول اللہ قریش کے ساتھ مکہ میں مقیم رہے، اب ان کو برابر اعلانیہ اور خفیہ طور پر اللہ کی طرف بلاتے تھے، اور جو تکالیف قریش آپ کو پہنچاتے، آپ کی تکذیب کرتے اور مذاق اڑاتے، آپ ان سب کو برداشت کرتے اور صبر کرتے۔ ان کی بےہودگی یہاں تک بڑھتی تھی کہ بعضوں نے بکری کی اوجڑی آپ پر نماز کی حالت میں ڈال دی، اور کبھی آپ کی ہانڈی میں جو آپ کے لیے چڑھائی گئی لا ڈالی۔ نماز کی حالت میں اس سے بچنے کے لیے رسول اللہ نے ایک بڑا پتھر کھڑا کرایا تھا۔ جب آپ کے گھر میں آپ پر پتھر پھینکے جاتے تو آپ اس پتھر کو ایک لکڑی کا سہارا لے کر باہر آتے اور فرماتے، اے بنی عبد مناف، یہ کیا طریقہ عمل ہے جو تم اپنوں کے ساتھ کرتے ہو، اور پھر آپ اس پتھر کو راستے میں ڈال دیتے۔ ابو طالب اور خدیجہ آپ کی ہجرت سے 3 سال پہلے ایک ہی سال میں انتقال کر گئے۔ ان کے فوت ہو جانے سے آپ کے مسائل میں بہت اضافہ ہو گیا، کیونکہ ابو طالب کے انتقال کے بعد اب قریش آپ کو وہ ایذا دینے لگے جو ان کی زندگی میں وہ نہیں دے سکتے تھے، یہاں تک کہ کسی نے آپ کے سر پر مٹی ڈال دی۔ اسی حالت میں آپ اپنے گھر میں داخل ہوئے۔ آپ کی کوئی صاحبزادی مٹی دھلانے کھڑی ہوئی، وہ سر دھلاتی جاتی تھی اور رو رہی تھی۔ آپ ان کو تسلی دیتے تھے اور فرماتے تھے، بیٹا مت رو، اللہ تمہارے باپ کی حفاظت کرے گا۔ رسول اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جب تک ابو طالب زندہ رہے، قریش نے کوئی بات میرے ساتھ ناگوار خاطر نہیں کی۔ ابو طالب کے انتقال کے بعد آپ طائف گئے تاکہ بنو ثقیف سے مدد لیں اور وہ آپ کو آپ کی قوم والوں سے بچائیں۔ اس غرض کے لیے آپ تنہا ہی تشریف لے گئے تھے۔ طائف پہنچ کر آپ بنو ثقیف کے چند آدمیوں سے ملنے گئے جو اس وقت ثقیف کے سادات اور اشراف تھے۔ یہ تینوں بھائی تھے، عبد بلیل بن عمر بن عمیر، مسعود بن عمر بن عمیر اور حبیب بن عمر بن عمیر، اور ان کے ہاں قریش کے بنو حمج کی ایک عورت تھی۔ آپ ان کے پاس جا کر بیٹھے اور ان کو اللہ کی دعوت دی اور آنے کی غرض بیان کی کہ تم اسلام کے لیے میری مدد کرو اور میری قوم کے مقابلے پر جو میرے مخالف ہیں میرا ساتھ دو۔ ان میں سے ایک نے جو غلاف کعبہ بڑھ رہا تھا کہا، کیا آپ کو اللہ نے نبی مرسل کیا ہے؟ دوسرے نے کہا، تمہارے سوا کوئی اور اللہ کو رسالت کے لیے نہ ملا۔ تیسرے نے کہا، میں تم سے ایک بات بھی نہیں کرتا، کیونکہ اگر واقعی جیسا کہ تم کہتے ہو رسول ہو تو تمہاری بات کی تردید کرنے میں نہایت درجہ خطرہ ہے، اور اگر تم اپنے دعوے میں جھوٹے ہو اور اللہ پر افتراء کرتے ہو تو تم اس قابل نہیں کہ میں تم سے کلام کروں۔ رسول اللہ ان کے پاس سے اٹھائے اور آپ ثقیف کی طرف سے مایوس ہو گئے۔ چلتے ہوئے آپ نے ان سے کہا تھا کہ تم نے میری بات نہیں مانی، مگر کم از کم میرے یہاں آنے کو ظاہر نہ کرنا۔ آپ اس بات کو پسند نہیں کرتے تھے کہ اس کا چرچا آپ کی قوم تک پہنچے اور وہ آپ کی اس ناکامی پر بغلیں بجائیں اور تانا دیں، مگر ان بھائیوں نے اس سے بھی نہ مانا، بلکہ اپنے یہاں کے انفار اور ازل اور غلاموں کو آپ پر اکسایا۔ انہوں نے آپ کو گالیاں دیں اور آپ پر آوازیں لگائے، یہاں تک ایک جماعت آپ پر چڑھ آئی اور اس نے آپ کو عتبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ کے احاطہ میں چھپنے پر مجبور کر دیا۔ وہ دونوں وہاں موجود تھے۔ اب ثقیف کے وہ صفحاء جو آپ کے تعاقب میں آئے تھے آپ کا پیچھا چھوڑ کر پلٹ گئے۔ آپ انگور کے ایک منڈوے کی طرف چلے اور اس کے سائے میں بیٹھ گئے۔
وہ دونوں بھائی آپ کو دیکھ رہے تھے اور صفحائے ثقیف نے جو بد تہذیبیاں آپ کے ساتھ کی اس کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ بنو جمحہ کی اس عورت سے بھی جو وہاں بیاہی گئی تھی آپ کی ملاقات ہوئی تھی اور آپ نے اس سے کہا، دیکھو تمہارے سسرال والوں نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔